بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 2-3 خبریں آج شیئر کرنی ہیں آپ سے۔ جسٹس منصور علی شاہ آج سپریم کورٹ نہیں آئے، انہوں نے چھٹی کی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کے جو کیسز تھے آج وہ ڈی لسٹ کیوں کر دیے گئے؟ دوسری خبر یہ ہے کہ نیکسٹ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں تاحال کیوں نہ ہو سکیں؟ تیسرا، عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی لیکن لوگوں کے نکلنے سے پہلے تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں وہ آج اس لیے نہیں آئے کہ ان کی فیملی میں جو ہے کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ تشریف نہیں لائے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر کیوں بن جاتی ہے کہ پچھلے دنوں 63A کی وہ تھی ہیئرنگ تھی تو جسٹس منیب اختر نے انکار کر دیا، اور اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انکار کر چکے ہیں کہ جو کیسز پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو سماعت کے لیے مقرر ہوں گے ان کو وہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اور جو آج 3 رکنی بینچ نے یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سماعت کرنی تھی کیسز کی، وہ عام روٹین کے میٹر تھے، یعنی کہ وہ 184(3) پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت بنائے گئے بینچز جو تھے وہ نہیں ہیں، تو اس لیے ظاہری بات ہے کہ وہ آج چھٹی پر تھے تو میڈیا کے اوپر خبر بن جاتی ہے۔ دوسرا ناظرین، کہ تقریب حلف برداری کی تیاری کیوں نہیں ہو رہی؟ ناظرین، پاکستان کے اندر جب بھی کسی چیف جسٹس آف پاکستان کی یعنی کہ تعیناتی ہوتی ہے، ان کی پھر تقریب حلف برداری کی تیاری کے لیے 1 مہینے پہلے تمام انتظامات جو ہے نا وہ شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو ایوان صدر سے سپریم کورٹ کے سٹاف سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور رابطہ کرنے کے بعد پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو اب نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے کون کون سے گیسٹ ہیں، ان کی لسٹیں کیا ہیں، کتنا سٹاف ہوگا، کتنے ممبر ہوں گے، کتنے گیسٹ ہوں گے، تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ دونوں سٹاف پھر مل کے ایوان صدر اور سپریم کورٹ کا سٹاف مل کر آپس میں معاملات طے کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں ذوالقرنین اقبال، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا ہے کہ کوئی رابطہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ 1 اکتوبر کو رابطہ کر لینا چاہیے تھا، یا 1 سے پہلے کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن ہے اور 26 تاریخ کو جسٹس منصور علی شاہ نے حلف اٹھانا ہے۔ تو تاحال ان کے ذرائع کے مطابق، ذوالقرنین اقبال کے مطابق، ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ تو اب رابطہ نہ کرنے کی وجوہات یہی ہو سکتی ہیں کہ نہ حکومت چاہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، نہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ خواہش مند ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یا تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر مولانا بھی ساتھ نہیں ملتے اور 63A کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر حتمی طور پر ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے، پھر کیونکہ حکومت کے پاس خرید و فروخت جو ہیں پیسہ بہت ہے عوام کا، تو وہ بندے خرید لیں گے، ان کو کچھ جو ہے ان سے ووٹ پرچیز کر لیں گے، اور اس کی قاضی فائز صاحب خود جو ہیں وہ آج اجازت دے دیں گے، تو پھر ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونی، پھر یہ 3 سال کے لیے ہر جج کی عمر بڑھا دیں گے، اور اس طرح وہ آئین پاس ہونے سے، ترمیم ہونے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 3 سال کی جو میعاد ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تقریب حلف برداری جو ہے وہ کسی کی نہیں ہونی۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اگر عمر نہیں بڑھتی تو پھر پینل ہوگا 3 کا 5 کا، جو بھی چیف جسٹس ہوگا تو پھر جو بھی ہوگا اس کے بعد وہ تقریب حلف برداری کے لیے معاملات طے پائیں گے، لیکن 1 مہینہ پہلے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاسز جاری ہوتے ہیں، سیکورٹی انتظامات مکمل ہوتے ہیں، 10 سے 15 دن جو ہے وہ لگتے ہیں انتظامات کو، اور اگر 25 تاریخ کو ہے تو پھر تقریباً 10-12 تاریخ تک معاملات جو ہیں وہ تمام طے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور ماضی کے اندر 3 مہینے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک تحریک انصاف کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں، سینئر وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جسٹس منصور علی شاہ کا جاری کریں، تو اب کوئی 22-23 دن رہ گئے ہیں لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا۔ ناظرین، تیسری خبر کہ 63A کی جو ہے آج سماعت ہے 11:30 بجے، میں اس وقت جس ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک سماعت شروع نہیں ہوئی، 11:30 بجے سماعت ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ 1-2 دن کے اندر اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلہ سنا دیں گے۔ آج ناظرین کوئی گھنٹہ 1.5 اگر سماعت ہوتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو سکتا ہے کہ آج فیصلہ محفوظ کر لیں یا مختصر فیصلہ آج سنا دیں، اور نہیں تو پھر فیصلہ سنا دیں گے کہ
کل سنا دیں، یا ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن کا وہ کہیں کہ جی عمران خان کے دور حکومت میں جمعہ جو ہے وہ ان کے لیے نون لیگ کے لیے بہتر نہیں تھا، تو جمعے کو فیصلہ سناتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب ایک اور اس پہ عمل کرتے ہوئے نون لیگ کے ایک اور خوشی فراہم کرتے ہوئے وہ کہیں کہ میں اس کا فیصلہ جمعے کو سناؤں گا اور آج وہ فیصلہ محفوظ کر لیں۔ تو 99% امید ہے کہ قاضی صاحب ایک دو دن کے اندر اندر فیصلہ سنا دیں گے، کیونکہ اس کے اندر مخالفت تو کسی کی ہے نہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ تو پی ٹی آئی کی مخالفت ہونے کے باوجود قاضی صاحب نے کون سا بیرسٹر علی ظفر کو سن لینا ہے، اور جب سب متفق ہیں، حکومت متفق ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ متفق ہے نظر ثانی کی اس پہ درخواست پر، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ بھی حمایت کر رہی ہے کہ نظر ثانی ہونی چاہیے اور یہ فیصلہ جو ہے ریورس ہونا چاہیے، جبکہ ویسے پیپلز پارٹی جمہوریت کی وہ دعوے دار بنتی ہے، جمہوریت کے کہتے ہیں ہم چیمپئن ہیں، لیکن خرید و فروخت کے معاملے میں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب ہمارا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو قاضی فائزہ صاحب جلدی آپ فیصلہ سنائیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ زرداری صاحب کے پاس پیسہ بہت پڑا ہوا ہے تو وہ پیسوں کی بوریاں کھولیں اور جو ہے وہ لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں، اور ایک سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ممبران اسمبلی کی جو ہے وہ ایک منڈی جو ہے وہ قاضی صاحب اجازت دے دیں اس کی۔ اب یہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو فل کورٹ اجلاس ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہی کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ منورٹی کے اندر ہے، میجورٹی میں ہے نہیں، لیکن جو دیگر ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اکثریتی ججز، وہ اب فل کورٹ اجلاس بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر آئینی ترمیم کا یہ 63A کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو آیا یہ ججز خاموش بیٹھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ خاموش بیٹھیں۔ یہ ایک خاموشی جو ہے نا، یہ کسی بھی وقت بڑے ثانیے کی طرف جا سکتی ہے، اور قاضی صاحب نے کیونکہ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جب اس کا اجلاس بلایا تھا تو اس کے اندر 9 بینچز تشکیل دیے تھے، لیکن قاضی صاحب سیانے ہیں، انہیں پتا تھا کہ میں ایک غیر آئینی کام کر رہا ہوں، ایک آرڈیننس کے اوپر جو ہے جو مداخلت کی گئی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اس کے انٹرنل معاملات کے اندر، تو میں اس کو غلط ہے، غیر آئینی ہے، لیکن انہوں نے پھر 63A کی تشریح کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس کی کہ اس کا کیس سنا جائے گا۔ باقی جو 8 بینچز ہیں اس کی ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس نہیں کی۔ انہیں پتا تھا کہ اگر میں اناؤنس کر دوں گا تو جس دن وہ مقرر ہوگا تو پھر وہ جج شاید نہ بیٹھے، جس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ نے منع کر دیا، جسٹس منیب اختر نے منع کر دیا کہ میں بینچ کے اندر نہیں بیٹھوں گا تب تک جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، آرڈیننس کے ذریعے جو کمیٹی بنائی گئی ہے۔ تو انہیں پتا تھا کہ میں نے غیر آئینی کام کیا تو کوئی اور جج بھی آ جائے گا تو پھر میں اقلیت میں تو ہوں ہی صحیح، تو پھر مزید جو ہے وہ ججز سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس ڈر خوف کی وجہ سے قاضی فائز صاحب نے باقی 8 بینچز کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی۔ چوتھا ناظرین، عمران خان نے احتجاج کی کال دی۔ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر وکلا کا احتجاج ہے۔ کچھ دن پہلے بھی وکلا کا احتجاج تھا، تقریباً 50-55 کے قریب وکلا سپریم کورٹ کے باہر گئے تھے، آدھے گھنٹے کا احتجاج تھا۔ آج پھر احتجاج ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کتنے وکلا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اور فیصل آباد، میاں والی، بھاولپور میں احتجاج کی کال ہے آج عمران خان نے دی تھی، لیکن حکومت نے تمام جو ہے وہ پھر سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے تمام سیکیورٹی، رینجر، پولیس تعینات کر دی ہے، علاقے سیل کر دیے گئے ہیں، مکمل طور پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، راستے سارے کنٹینرز لگا کر راستے تمام داخلی خارجی راستے بند، صرف اتنا خوف و وہم کہ عوام اکٹھی نہ ہو، عمران خان کو سپورٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے لوگ جو باہر آ رہے ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کی جائے، ان کو کسی صورت جو ہے سڑکوں پر نہ آنے دیا جائے۔ تو وہ خوف ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کے احتجاج کے لیے جو لوگوں نے باہر نکلنا تھا ابھی وہ نکلے نہیں، اور صبح سے ہی جو ہے حکومت پاکستان نے، پنجاب حکومت نے جو تمام راستے سیل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جی عمران خان کا احتجاج جو ہے نا کامیاب ہو گیا۔ چاہے احتجاج کے اندر 20 لوگ آئیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن احتجاج کامیاب ہو گیا حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے، حکومت کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، حکومت کی جو وہ یعنی کہ جو ہے نا کسی قسم کی سوچ بچار ان میں ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی ہے مکمل طور پر۔ وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں نا تمام زور جو ہے وہ اس پر لگا رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، احتجاج نہ کرنے دیا جائے۔ تو بظاہر تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ احتجاج کو روکا جائے، لیکن عمران خان جیل میں بیٹھا 804 نمبر قیدی ہے نا، وہ جیت گیا، اس کا احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔
لاسٹ میں ناظرین فیض حمید کے حوالے سے کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 50 سے 52 دن جو ہیں ان کو ہو گئے ہیں فیض حمید کو، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے حوالے سے کافی آن ڈیوٹی اور پھر ڈیوٹی کے بعد جو ان کا اسکینڈل اوپن ہوا تھا پراپرٹی کے حوالے سے، ایک سوسائٹی کے اوپر قبضے کے حوالے سے، تو اس کی تمام جو ہیں وہ ریکارڈ اکٹھا کر لیا گیا ہے، گواہوں کے جو بیانات ہیں قلم بند کر لیے گئے ہیں، اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں کسی بھی وقت فیض حمید کی حتمی سزا کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔